अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर स्पोर्ट्स साइंस पार्ट नंबर 2 क्लास 6 के पी से ये सेहत व जिस्मानी तालीम छठी जुमात के लिए जो हमने एक सीरीज़ शुरू किया था। इसका चैप्टर नंबर 2 निज़ामी इस्तिख्वान और उज़लात, दूसरा चैप्टर स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स मस्कुलर सिस्टम जो है ये हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे हमारा फोकस होगा। हड्डियों की मुख्तलिफ़ अक़साम की निशानदेही कर सके और इंसानी जिस्म में उनके बुनियादी अफ़ाल बयान कर सके। पट्टों और उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम की तारीफ़ कर सके और इंसानी जिस्म में उनके बुनियादी अफ़ाल बयान कर सके। जिस्म के दुरुस्त और गलत क़ामत यानी पोस्चर्स। ये है हड्डियाँ, बोन्स। इंसानी जिस्म में कुल 206 हड्डियाँ होती है। शक्ल के लिहाज से हड्डियों को मंदरज झैल अक़साम में तकसीम किया गया है। शक्ल के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बोन्स। लंबी हड्डियाँ लॉन्ग बोन्स। इन हड्डियों की लंबाई चौड़ाई के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इन हड्डियों के 2 सिरे होते हैं, 2 एंड्स होते हैं। दरमियानी हिस्से को शाफ्ट कहते हैं। ये हड्डियाँ अंदर से खाली होती है, जिनके अंदर चकना सा मादा मौजूद होता है जिसको हड्डियों का गोदा यानी बोन मेरो कहते हैं। ये हड्डियाँ हमारे जिस्म में बाजू और टांगों में मौजूद होती है। छोटी हड्डियाँ शॉर्ट बोन्स। इन हड्डियों की लंबाई और चौड़ाई तकरीबन यकसा होती है। साख्त के लिहाज से अंदरूनी तौर पर स्पॉन्जी जबकि बैरूनी तौर पर सख्त होती है। ये हमारे जिस्म में कलाई और टखने में मौजूद होते हैं। ये याद रखने की बातें हैं कि ये कौन सी हड्डी कहाँ पे मौजूद होती है हमारे जिस्म में। चिपटी हड्डियाँ फ्लैट बोन्स। इन हड्डियों की साख्त अमूमन चिपटी होती है। ये भी दरमियान में स्फिंजी होती है। ये हमारे जिस्म में पसलियों, शाने और खोपड़ी में मौजूद होती है, यानी रिब्स और शोल्डर और स्कल में मौजूद होती है। बेकायदा हड्डियाँ यानी इर्रेगुलर बोन्स। इन हड्डियों में सख्त हड्डी और स्पंजी हड्डियाँ दोनों की तह पाई जाती है। ये हड्डियाँ हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डियों की महरों, चेहरे और कोले में पाई जाती हैं। इर्रेगुलर बोन जो है ये बटक में और फेस में और वर्टिब्रल कॉलम्स के इर्द गिर्द जो ये वर्टिब्री है वहाँ पे पाई जाती है। सिस्मॉइड हड्डियाँ या सिस्मॉइड बोन, ये इंतहाई छोटी हड्डियाँ उज़लात में पाई जाती है। ये हमारे जिस्म में घुटने के जोड़ यानी पटीला में मौजूद होती है, जिसको ये घुटने की आंख जो है इसको हम ये भी कहते हैं पटीला को। तो ये हमारे पास 5 किस्में थी। और अब जो है ये तस्वीर में ये हड्डियाँ दिखाई देती है कि चिपटी हड्डियाँ कहाँ पे है। ये स्टर्नम के साथ है। छोटी हड्डियाँ जो कि फुट में होती है। सिस्मॉइड आगे फुट के अंगुश्त में होते हैं, टूज़ में। और ये बेकायदा हड्डियाँ जो है ये बटक के बोन्स होते हैं। और ये लंबी हड्डियाँ जो है ये आर्म्स और लेग्स इसके जो हड्डियाँ है ये हैं। अब हड्डियों के काम यानी फंक्शंस ऑफ बोन्स। नंबर 1, हड्डियाँ इंसानी जिस्म की साख्त बनाती है। हड्डियों का ढांचा तमाम जिस्म को सहारा देता है। ये एक सपोर्ट और स्ट्रक्चर जो है ये हड्डियों की वजह से है। 3 नंबर पॉइंट है, चपटी हड्डियाँ जिस्म के बहुत से नाजुक अज़ा की हिफाजत करती है, मसलन दिल, दिमाग और फेफड़े। ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये हड्डियाँ जो हैं। 4 नंबर पे है, हड्डियाँ एक ख़ास तरतीब के साथ मिलकर जोड़ बनाते हैं। द बोन्स जो है वो मिलकर जॉइंट्स बनाते हैं और हड्डियाँ इन जोड़ों के ज़रिए जिस्म की हरकत में मदद देती हैं। यानी जिस्म को जो मूवमेंट होती है वो हड्डियों की बदौलत होती है, और लेकिन जॉइंट के साथ साथ ये दोनों काम जो है मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो है ये जॉइंट्स और हड्डियों की बदौलत होती है। नंबर 5, हड्डियों के गोदे में खून के सर्ख ज़र्रात पैदा होते हैं। यानी बोन मेरोज जो है वो रेड ब्लड सेल्स की फैक्ट्री है, वहाँ पे रेड ब्लड सेल जो है वो बनते हैं। जिस्म के उज़लात हड्डियों के साथ मुंसलिक होकर हरकत में मदद देते हैं। जिस्म के उज़लात जो है मसल्स वो हड्डियों के साथ अटैच होकर मूवमेंट जो है वो मसल्स और बोन्स दोनों की बदौलत है। हड्डियाँ जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस के स्टोर हाउस के तौर पर भी काम करती हैं। जो कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन है, जो स्टोरेज है, वो हड्डियाँ बोन्स जो है वो ये फंक्शन भी करते हैं। तो ये था बोन्स के बारे में। अब हम जो है वो उज़लात यानी मसल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उज़लात की तारीफ़, डिफिनीशन ऑफ मसल। सादा अल्फाज में पट्टों को उज़लात कहते हैं, जो जल्द के नीचे हड्डियों के साथ पेवस्त होते हैं। लोअर मतलब स्किन के नीचे होते हैं और अटैच विद द बोन्स
یہ مسل سکڑتے اور پھیلتے ہیں، یعنی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن جو ہے جس کی وجہ سے بنیادی حرکات پیدا ہوتی ہے، مسلز کے کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے حرکات پیدا ہوتی ہیں۔ عضلات کی اقسام درجہ ذیل ہے، یہ پکچر ہے، یہ جو ہے یہ مسکولر سسٹم اس میں شو کیا گیا ہے۔ عضلات کی اقسام جو ہے بنیادی طور پر تو عضلات کی دو اقسام آن دا بیسز آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول، ایک ہے ارادی عضلات اور دوسرا ہے غیر ارادی عضلات، یعنی ولنٹری مسلز اور ان ولنٹری مسلز۔ ارادی عضلات اس کو ہم ولنٹری مسلز کہتے ہیں۔ ارادی عضلات کی حرکات انسانی مرضی کے تابع ہوتی ہے، یعنی ہمارے ول اور وش جو ڈیزائر ہے، ہماری خواہش ہے، اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ لمبے اور باریک ریشوں سے مل کر بنتے ہیں، یہ بازو اور ٹانگوں میں پائے جاتے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور غیر ارادی عضلات جو ہے جو کہ انولنٹری مسلز ہیں، ایسے عضلات جن کی حرکات انسانی مرضی کے تابع نہیں ہوتے بلکہ قدرتی طور پر ان کی حرکات وقوع پذیر ہوتی ہے، یعنی سڈن اچانک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ یہ عموماً انسان کے اندرونی نظاموں میں پائے جاتے ہیں، مثلاً دل، معدہ، پھیپھڑے اور نظام اعصاب وغیرہ۔ یہ آنکھوں کی پتلی اور مثانے میں بھی پائی جاتی ہے، یہ کڈنی میں، بلیڈرز میں اور یہ اسٹمک میں، لنگز میں اور نروس سسٹم میں یہ جو مسلز ہوتے ہیں یہ انولنٹری مسلز ہوتے ہیں۔ قلبی عضلات اس کو کارڈک مسلز کہتے ہیں اور یہ جو ہے دل میں پائے جاتے ہیں، کارڈک مسل۔ یہ عضلات دل میں پائے جاتے ہیں، یہ کام کے لحاظ سے غیر ارادی ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی انولنٹری ان ایکشن ہوتے ہیں۔ اس فگر میں جو ہے قلبی عضلات اور کارڈک مسلز، ارادی عضلات یعنی ولنٹری مسلز اور غیر ارادی عضلات انولنٹری مسل جو ہے یہ دکھایا گیا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں عضلات کی افعال۔ فنکشن آف مسلز، نمبر 1 ہے ارادی عضلات جسم کو حرکت کے قابل بناتے ہیں، ولنٹری مسل جو ہے وہ مومنٹ پیدا کرتا ہے، ہڈی اور جوڑوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مسل جو ہے یہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے بونز اور جوائنٹس کو، جسمانی نظاموں کے افعال میں مدد دیتے ہیں، فنکشن آف ڈفرینٹ باڈی جو سسٹم ہے اس کو فعال بنا دیتے ہیں، جسمانی ڈھانچے کو قائم رکھتے ہیں، جو ڈھانچہ ہے جو ہمارا اس کو عضلات کی وجہ سے قائم رکھتے ہیں، جسم کو خوبصورت بناتے ہیں، عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے سے سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، یعنی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن جو ہے اس سے بریتھنگ سسٹم میں جو ہے وہ ہم آسانی محسوس کرتے ہیں، قامت کو درست رکھتے ہیں، یعنی پوسچر جو ہے جو ہمارا پوزیشن ہے یہ مسلز کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جسمانی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، جو ہمارا فزیکل پرفارمنس ہوتا ہے اس کو امپروو کر دیتا ہے، مختلف سرگرمیوں مثلاً دوڑنے، رننگ، چڑھنے، کلائمبنگ، بیٹھنے، لیٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ آل پوزیشن آر بیکاز آف دا مسلس۔ روزمرہ کے کام سر انجام دینے میں مدد دیتے ہیں، جو ڈیلی ورک ہم کرتے ہیں اس کے میں ہمارا سپورٹ دیتے ہیں۔ قلبی عضلات کی وجہ سے خون جسم میں گردش کرتا ہے، یعنی یہ کارڈک مسلز کی وجہ سے جو ہے یہ بلڈ جو ہے جو سرکولیشن کرتا ہے، اٹ از بیکاز آف دا کارڈک مسلز۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں جو ہمارا تیسرا ٹارگٹ تھا اس ویڈیو میں وہ ہے پوسچرز، قامت۔ جسم کے مختلف حصوں کا باہم موزوں اور متناسب ہونا قامت کہلاتا ہے، یہ پوسچرز کی ڈیفینیشن ہے، یعنی جسم کے مختلف حصوں کا باہم موزوں اور متناسب ہونا قامت کہلاتا ہے۔ قامت وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس پر کسی فرد کی متوازن شخصیت کی تعمیر کا انحصار ہوتا ہے۔ درست قامت اچھی شخصیت اور خود اعتمادی کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ درست قامت ریڑھ کی ہڈی میں موجود فطری خم کو متوازن رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں اوپر کی جانب اور نیچے کی جانب قدرتی طور پر 4 خم پائے جاتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ ان 4 خموں میں سے
ایک میں بگاڑ ہو تو دوسرے خم میں بھی کمی یا اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی کیفیت قامتی نقص کا باعث بنتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی بناوٹ مہروں سے ہوتی ہے۔ ان مہروں کے درمیان حفاظت کے غرض سے کرکری ہڈی یعنی کارٹیلیجیس بون جو ہے کہ چھوٹے ڈسک لگے ہوتے ہیں۔ بعض حادثات کی وجہ سے مہرے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے فطری خم میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، جو قامتی نقص کا سبب بنتی ہے۔ قامتی نقائص اکثر چھوٹی عمر میں ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹی عمر کے بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، لہذا ان کے اعضاء غلط اثرات جلد قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ سافٹ ہوتے ہیں تو پریشر اس پہ ڈالا جاتا ہے تو وہ جلد قبول کر لیتے ہیں۔ قامتی نقائص: پیدائشی کمزوری، بیماری، زیادہ مشقت، نظر کی کمزوری، ایک یا دونوں کانوں کی سماعت کی کمزوری، چلنے پھرنے، بیٹھنے اور لیٹنے کے غلط انداز، حادثات کے نتیجے میں، یا زیادہ خوراک اور متوازن غذا کی کمی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا یہ چیپٹر نمبر 2، اور اس کے کی پوائنٹ جو ہے اہم نکات اس کو دیکھتے ہیں۔ نظام استحکام یعنی ڈھانچہ ہڈیوں کے نظام، اس کو اسکیلیٹل سسٹم کہا جاتا ہے۔ گودا، ہڈیوں کے اندر چکنا مادہ یعنی فیٹس جو انسائڈ دا بونز ہوتے ہیں، اس کو ہم بون میرو کہتے ہیں۔ اسفنجی، نرم، سافٹ۔ چپٹی ہڈیاں، پسلیوں اور شانے اور کھوپڑی کی ہڈیاں۔ بے قاعدہ ہڈیاں، اس کو ارریگولر بونز بھی کہتے ہیں۔ ایسی ہڈیاں جن کے باقاعدہ شکل نہ ہو، مثلا ریڑھ کی ہڈی کے مہرے، چہرے اور کولے کی ہڈیاں۔ سیسموئڈ ہڈیاں، بہت چھوٹی ہڈیاں جو عضلات میں پائے جاتے ہیں۔ عضلات یعنی مسلز: ارادی عضلات، والنٹری مسلز، وہ عضلات جو انسانی مرضی کے مطابق حرکت کرتے ہیں، مثلا بازو اور ٹانگوں کے عضلات۔ غیر ارادی عضلات، وہ عضلات جن کی حرکت انسانی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، مثلا دل کے عضلات، نظام انہضام یعنی ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے اس کے مسلز، آنکھ کی پتلی وغیرہ۔ قامت: جسم کے مختلف حصوں کا باہم موزوں اور متناسب ہونا۔ یہ پوسچرز کی ڈیفینیشن ہے۔ اب ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں اور اپنا اسسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہے، تو اس کو ہم سیلف اسسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلا کویشچن ہے، ہڈیوں کی ڈیش اقسام ہوتی ہے، کتنے؟ آپ خود سوچیں، اور اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے 5۔ نمبر 2 ہے، لمبی ہڈیاں ڈیش میں پائی جاتی ہے، پاؤں، کھوپڑی، بازو، ٹانگ۔ تو لمبی ہڈی جو ہے یہ ٹانگ میں پائی جاتی ہے۔ انسانی جسم میں کل ڈیش ہڈیاں ہوتی ہے، 106، 206، 306، 406۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی ہڈیاں زیادہ ہوتی ہے، 300 ہوتی ہے، لیکن پھر وہ جوائنٹس بناتے ہیں، کمبائن ہوتے ہیں، تو پھر 206 جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ عضلات کے ڈیش کو درست رکھتے ہیں، اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے قامت۔ 5 نمبر ہے، عضلات ڈیش سے پیوست ہوتے ہیں، جلد سے، ہڈی اور رگو پٹو۔ تو یہ جو ہے بی آپشن، بون سے۔ درست اور غلط جملے کی نشاندہی کریں۔ ہڈیاں جسم میں لحمیات کے اسٹور ہاؤس کا کام کرتی ہے، نہیں، یہ غلط ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ کیلشیم اور فاسفورس کے لیے اسٹور ہاؤس ہے۔ مہروں میں بے قاعدہ ہڈیاں ہوتی ہے۔ عضلات کی 2 اقسام ہے، یعنی والنٹری اور انوالنٹری، تو یہ بھی کریکٹ ہے۔ نمبر 4، اعضابی رگوں کو عضلات کہتے ہیں، نہیں، یہ اس کو نروز کہتے ہیں۔ ارادی عضلات انسانی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، جی۔ والنٹری مسل جو ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔